یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان علم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ عزوجل ہم جامعۃ المدینہ کے طلباء کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کرتے ہیں۔ سوالات کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، درس نظامی کے اندر جو عموماً کتب پڑھائی جاتی ہیں، زیادہ تر کتابیں عربی زبان کے اندر ہوتی ہیں، بلکہ درس نظامی کی جو ابتدا ہوتی ہے شروع سے ہی عربی زبان سکھانا شروع کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر عبور حاصل نہیں ہو پاتا۔ تو عربی زبان کے اندر عبور حاصل ہو جائے، اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کا آنا جو ہے وہ ایک درس نظامی کے عالم کے لیے تو نہایت ہی ضروری ہے۔ اب عربی زبان میں مہارت کیسے حاصل ہو، اس کے لیے چند چیزیں ہیں، اگر ان پر استقامت کے ساتھ عمل کیا جائے تو عربی بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ عربی عبارت بھی، عربی کا فہم بھی، عربی کی لغت بھی، اور عربی کی ووکیبلری جو ہے یعنی ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک وہ طریقہ ہے کہ جس کا تعلق ہماری درسی کتابوں کے ساتھ ہی ہے یا درس نظامی کے ساتھ، دوسرا وہ ہے جو درس نظامی سے ہٹ کر ہے۔ درس نظامی کے اعتبار سے میں عرض کروں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کتابوں سے اردو شروحات کو بالکل خارج کر دیں۔ کسی بھی کتاب کی کوئی بھی اردو شرح ہرگز نہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، بہر صورت آپ صرف عربی ہی پڑھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کوئی کتاب شروع میں پڑھتے ہیں، جیسے نور الایضاح پڑھی یا قدوری پڑھتے ہیں، اب قدوری کا جب حاشیہ پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اب ہمیں ایک دو دن جب سمجھ نہیں آتی تو اب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اب سمجھ تو آنی نہیں، کیا کریں؟ اب مشورہ کرتے ہیں تو مشورے والے خود چونکہ اردو شرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لہذا وہ اردو شرح کا مشورہ دے دیتے ہیں۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ شاید ایک مہینہ یعنی صرف 30 دن آپ تکلف کر کے، مشقت برداشت کر کے آپ عربی حاشیہ ہی پڑھتے رہیں، صرف ایک مہینہ، تو ایک مہینے کے بعد آپ کو 80% جو عربی حاشیہ وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ صرف شروع کا ایک مہینہ ہوتا ہے، اصل میں ہم اس ایک مہینے میں جو ناکام ہوتے ہیں اس کے بعد پھر ہم پورا درس نظامی بھی اسی طرح گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد پوری زندگی بھی اسی طرح گزار دیتے ہیں۔ تو لہذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کی صرف عربی شرح اور عربی حاشیہ پڑھیں، اردو کی طرف ہرگز نہ جائیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جو ہم لغت استعمال کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم منجد استعمال کرتے ہیں، موسٹلی طلباء جو ہے وہ منجد استعمال کرتے ہیں۔ منجد بھی اصل میں عربک ٹو عربک ہے، یعنی وہ عربی سے عربی کے اندر ہی لغت ہے، لیکن ہم کون سی استعمال کرتے ہیں؟ عربی سے اردو والی۔ جب ہم پہلے دن درس نظامی میں داخلے کے ساتھ ہی لغت جو استعمال کرتے ہیں وہ عربی سے اردو والی استعمال کرتے ہیں، وہیں سے ہماری کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پہلے سال کے بعد یعنی جب آپ کو عربی بالکل ہی نہیں آتی اور ثانیہ کے اندر آپ کو عربی آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ عربی سے عربی لغت ہی استعمال کریں۔ عربی اچھا اگر دوسرے سال میں نہیں تو چلو آپ تیسرے سال تک چلے جائیں کہ چلے دوسرے سال میں آپ کو ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ عربی الفاظ کا حاصل ہو جاتا ہے،
تو اب آپ تیسرے سال کے اندر عربی سے عربی لغت استعمال کریں. جب عربی سے عربی لغت ہی آپ مستقل استعمال کریں گے تو اب آپ کا ذہن عربی میں ہی سمجھنا شروع کرے گا, عربی کے اندر ہی پڑھنا شروع کرے گا اور عربی کے اندر ہی سوچنا شروع کرے گا. یہ دوسرا کام. تیسرا کام جو درس نظامی سے خارج طور پر جو ہے وہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو خارجی مطالعہ کرتے ہیں اگر اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ آپ عربی رسائل کا مطالعہ کریں اور عربی کتابیں پڑھیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو عرض کروں, مکاشفۃ القلوب پڑھتے ہیں. مکاشفۃ القلوب جو ہے وہ عربی کے اندر بھی ہے, اردو کے اندر بھی, لیکن اگر آپ عربی میں پڑھیں. اچھا رسائل آپ پڑھتے ہیں جیسے امیر اہل سنت کے رسائل, آپ کو ایک کثیر تعداد کے اندر رسائل عربی کے اندر مل جائیں گے, عربی ترجمہ موجود ہے. اب رسائل بھی عربی کے اندر پڑھیں. تو اگر اپنا خارجی مطالعہ بھی ذرا اس کا زیادہ تر حصہ آپ عربی کے اندر ٹرانسفر کر دیں کہ عربی میں مطالعہ کریں, تو یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ آپ کو یعنی آپ کے عربی زبان سمجھنے کے اندر آپ کے لیے بہت زیادہ معاون ہوگی. چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ عربی شاعری سے مراد وہ شاعری کہ جو واض و نصیحت والی ہو اور نعتوں والی ہو یا حمد والی ہو, یعنی وہ جو بالکل ہی فضولیات والی ہے وہ شاعری نہیں کہہ رہا. اب مثال کے طور پہ جیسے قصیدہ بردہ شریف یا امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ کے اور بہت سارے قصائد ہیں. آپ کا صرف قصیدہ بردہ نہیں ہے, آپ کے اور بھی بہت سارے قصیدہ حمزیہ بھی آپ کا بڑا خوبصورت قصیدہ ہے, اور اس کے علاوہ بھی اور قصائد ہیں. پورا دیوان چھپا ہوا, دیوان بوصیری کے نام سے پورا دیوان ہے, اس کا بھی اردو ترجمہ موجود ہے لیکن اس میں عربی بھی موجود ہے, تو آپ عربی پڑھیں. اچھا اسی طرح وعظ و نصیحت کے جو اشعار ہیں وہ بڑے خوبصورت ملتے ہیں. جیسے علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کی کتابوں میں جہاں پر اشعار آتے ہیں وعظ و نصیحت کے, عربی اشعار ہیں, اور آپ ان کو پڑھیں تو آپ کا یعنی آپ یوں کہیں کہ آپ کا دل روشن ہو جائے, اتنے خوبصورت عربی اشعار ہوتے ہیں. مکاشفۃ القلوب کے اندر عربی اشعار ہیں, اور بہت سارے بزرگوں کے دیوان جو ہے وہ عربی زبان کے اندر آپ کو مل جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شاعری کے اندر بھی جو نعتیہ, حمدیہ اور منقبت والی اور واض و نصیحت والی ہے وہ عربی شاعری پڑھیں. چوتھے نمبر پر آپ یہ کام کریں کہ قصے کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں, عربی کی قصے کہانیوں کی کتابیں ملتی ہیں اور بڑی خوبصورت کتابیں ملتی ہیں. یعنی بڑی خوبصورت سے مرادی کہ ایک تو عربی ان کی بہت اچھی ہوتی ہے, دوسرا اس میں نصائح اور جو اس میں واعظ اور کوئی نصیحت کی باتیں وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے واقعات پر مشتمل بڑی خوبصورت کتابیں آپ کو عربی میں مل جائیں گی. یعنی آپ مارکیٹ میں تلاش کریں گے بڑی خوبصورت کتابیں ملیں گی. اولیاء کرام کے احوال اور حکایات پر آپ کو بڑی اچھی کتابیں مل جائیں. اچھا اور نہیں ہے تو آپ کے لیے بہت آسان میں عرض کروں, خصائص کبریٰ جو ہے وہ عربی کے اندر ملتی, معجزات پر مشتمل ہے. اب آپ معجزات بھی پڑھیں گے, دلچسپی بھی ہے, محبت بھی ہے, عربی بھی ہے. حجت اللہ علی العالمین مل جائے گی. آپ کرامات پہ پڑھنا چاہیں تو عربی کے اندر ہی آپ کو کرامات بھی ملیں گی, جامع کرامات اولیاء علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو یوں عربی کتابوں کو پڑھنا ہی اپنا اگر آپ تھوڑا سا معمول بنا لیں تو آپ کی عربی بہت امپروو ہو جائے گی. اچھا پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ عربی الفاظ جو ہیں تھوڑی سی ان کی یعنی یوں کہہ لیں کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور ان کی تھوڑی سی جو مشتقات ہیں ان کے یا مادہ اشتقاق ہے اس کی تھوڑی سی تحقیق کریں. جیسے مثال کے طور پہ آپ قرآن پاک کی جب کوئی تفسیر پڑھیں گے اس میں بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے. جیسے لفظ ہلال ہے, لفظ ہلال کو ہلال کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اب ہلال کا مطلب ہوتا ہے آوازیں بلند کرنا, اور ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو. جب پہلی رات کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ آوازیں بلند کرتے ہیں, چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا. تو یہ لوگوں کی جو آوازیں بلند کرنا ہے اس کی وجہ سے اس کو ہلال کہا جاتا ہے. شراب کو عربی میں خمر کہا جاتا ہے. خمر کیوں کہتے ہیں؟ یہ عقل کو ڈھانپ دیتی ہے, سکر اور نشہ پیدا کرتی ہے. اس طرح الفاظ کے حوالے سے یعنی بڑی خوبصورت بڑی پیاری تحقیقات ہوتی. اگر آپ یہ تھوڑا سا اپنی جو کتابوں کی شروحات دیکھیں نا, یعنی عربی لغت کے اعتبار سے شرح میں جو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے, ہم جب کوئی شرح پڑھتے ہیں نا, جیسے مثال کے طور پہ شرح تہذیب کی بھی اگر کوئی آپ حاشیہ پڑھیں گے اس میں جو عبارت کو حل کرنے کے لیے اور عبارت کی تفہیم و تسہیل کے لیے جو کچھ بیان ہوگا نا وہ تو ہم پڑھ لیں گے, اور اگر کسی لفظ کی لغت کے اعتبار سے انہوں نے کلام کیا ہوگا نا اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ حاصل کریں گے نا,
کہ قدوری کا کوئی لفظ ہے، کوئی شرح تہذیب کا لفظ ہے، کوئی نور الانوار کا لفظ ہے، کوئی اور ہدایہ کا کوئی لفظ ہے، ان الفاظ پر جب آپ یوں غور کرتے رہیں گے اور ان کا مطالعہ کریں گے تو ہر دن کے اندر آپ 4-5 الفاظ اس طرح پڑھتے رہیں گے، اور ایک مہینے کے اندر جو ہے وہ آپ 150 الفاظ اس طرح پڑھ لیں گے، اور یوں آپ جب مسلسل پڑھتے رہیں گے تو حل لغات اور لغت کی جو کنہ اور اس کی حقیقت اور جو اس کا مادہ اشتقاق ہے اور جو اس میں اور خوبیاں ہوتی ہیں یہ آپ کی عادت میں شامل ہو جائیں گی۔ اس سے جتنی عربی مضبوط ہوتی ہے شاید کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ اچھا ایک اور کام ہے، چھٹا کام میں عرض کروں، عربی زبان کی فصاحت و بلاغت پر اور عربی زبان کی خوبیوں پر بڑی خوبصورت کتابیں کہ عربی زبان میں کتنی فصاحت و بلاغت ہے اور اس میں کتنی بلندی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے خلیفہ ہیں سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے المبین۔ وہ المبین جو ہے وہ عربی زبان کے جو کمالات ہیں اور جو اس کی خوبصورتیاں ہیں یہ اس کے اوپر کتاب ہے، اور اس طرح کی اور بھی کتابیں ملیں گی، بلاغت کی اور بھی کتابیں ملیں گی۔ اب وہ کتابیں اگر آپ پڑھیں تو ایک تو عربی سے دلچسپی بڑھتی ہے، دوسرا عربی کی خوبیاں پتہ چلتی، تیسرا اس کی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جب ان کو پڑھ کے آدمی عربی پڑھتا ہے تو پھر اس کو وہ نظر آتی ہے ان کے اندر کہ یہ جو بیان انہوں نے کیا تھا یہ واقعی الفاظ کے اندر ہمیں نظر بھی آتا ہے۔ اچھا پھر اسی طرح جو قصے کہانیوں کو میں نے کتابیں عرض کی ہیں، اس طرح کے مجموعے بڑے خوبصورت بڑی تعداد میں چھپے ہوئے، جیسے ایک زمانے میں ہمارے درس نظامی کے نصاب میں کتاب ہوتی تھی القلیوبی، اب نہیں ہے یا شاید شامل ہوئی تھی پھر نکل گئی، تو اب اس میں کیا تھا، اس میں بڑی پیاری حکایتیں اور اس میں یعنی نماز میں خشوع و خضوع اور عفو درگزر اور اس طرح کی حکایات تھیں۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ اردو میں تو اکثر و بیشتر کتابیں ہیں ہی وہ جو عربی سے آئی ہیں۔ آپ اگر تنبیہ الغافلین ہی پڑھتے ہیں تو اصل کیا ہے؟ عربی ہے۔ تنبیہ المغترین پڑھتے ہیں اصل کیا ہے؟ عربی ہے۔ مکاشفۃ القلوب پڑھتے ہیں اصل کیا ہے؟ عربی ہے۔ منہاج العابدین پڑھتے ہیں اصل کیا ہے؟ عربی ہے۔ احیاء العلوم پڑھتے ہیں اصل کیا ہے؟ عربی۔ تو گویا ہر کتاب میں اس کی عربی کتاب موجود ہوتی ہے۔ تو اب اردو کتابیں تو لکھی گئی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جن کو عربی اصلاً نہیں آتی، جو درس نظامی کے علاوہ لوگ ہیں ان کے لیے اردو کتابیں لکھی گئی تھی، لیکن ہوا یہ کہ وہ تو پڑھتے ہی نہیں، اور جنہوں نے عربی پڑھنی تھی وہ اردو پہ آ گئے۔ اب جب اردو پہ آ گئے تو اب استعداد کمزور ہو گئی، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا وہ عربی سے ہی نہیں ہوتی، حالانکہ 7-8 سال آپ درس نظامی کرتے ہیں اور 7-8 سال آپ عربی پڑھتے ہیں، تو یہ کیسی جو ہے نا وہ صلاحیت یا کیسی استعداد ہے کہ 8 سال پڑھنے کے بعد بھی آپ کو عربی زبان نہ ہے۔ تو یہ آتی اس لیے نہیں ہے کہ عربی کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتے، اگر اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، ہمارا پڑھنا، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا تحقیق کرنا، ہمارا مطالعہ کرنا، ہمارا شاعری پڑھنا، یہ ساری چیزیں اگر عربی زبان میں چلی جائیں تو یہ خود بخود جو ہے نا وہ ہماری عربی بہتر سے بہتر ہوتی رہے گی، حتیٰ کہ یہ ہدایت بخشش کی عربی موجود ہے، ہدایت بخشش کی عربی موجود ہے، اس کی کثیر نعتیں ہیں جن کا عربی کے اندر ترجمہ ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے یہ سلام رضا ہے یہ عربی کے اندر موجود ہے، اعلیٰ حضرت کی اپنی عربی شاعری موجود ہے۔ اچھا پھر اردو سے آپ عربی بنانے کی خود کوشش کریں، تو یہ اگر ساری چیزیں مل جل کر آپ کریں گے، اچھا عربی بیانات مل جاتے ہیں آپ کو، بڑے اچھے علماء کے عربی بیانات ملیں گے، تو آپ اپنے کسی استاد سے کسی مستند اور اچھے صحیح العقیدہ عالم کے جو ہے نا وہ عربی بیانات کا پوچھیں، آپ وہ بیانات سنیں، اور ایسے ایسے بیانات ملیں گے کہ آپ اردو زبان میں شاید کوئی ایسا بیان کر سکے، اس قدر خوبصورت عربی بیان ہوتا ہے، ایک سے بڑھ کے ایک بیانات۔ تو یوں عربی کو یوں سمجھے کہ آپ عربی میں ڈھل جائیں، عربی زبان کے اندر اپنے آپ کو بالکل غوطہ زن کر لے، تو پھر آپ کی عربی زبان جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ عربی زبان میں صلاحیت حاصل کرنے کے لیے بہت ہی پیارے مدنی پھول ہم نے سنے۔ حضور ایک اور صلاحیت ہم نے علماء میں دیکھی، اور ماشاءاللہ آپ کو بھی ہم دیکھتے ہیں سلسلوں کے اندر کہ جب مسئلہ پوچھا جاتا ہے، کوئی بات کی جاتی ہے تو فوراً موقع محل کی مناسبت سے آیت پڑھ دیتے ہیں، تو یہ ہر ایک میں ہم نہیں دیکھتے، تو یہ آیتیں کیسے پڑھی جاتی ہیں، اس کا کیا صلاحیت حاصل کرنے کا طریقہ؟ دیکھیں یہ جو صلاحیت ہے نا کہ آدمی کوئی بھی گفتگو چلے اور وہ اس سے متعلقہ آیت قرآن پاک سے پڑھ دے یا حدیث مبارک پڑھ دے، زیادہ تر آیت کے حوالے سے سوال ہے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوبی تو بہت اچھی ہے اور کسی کے کمال علم کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کا قرآن کا اتنا مطالعہ ہے، قرآن پر اتنا عبور ہے اسے کہ یہ موقع محل کی مناسبت سے آیت پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس میں نیت کا درست ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر نیت اسے لوگوں کو متاثر کرنا یا اپنی طرف مائل کرنا ہے
اور اس کے ساتھ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یعنی یہی بری نیت ہے، یا اچھی کے ساتھ یہ بری نیت بھی موجود ہے، تو پھر اس کی بڑی سخت وعید ہے۔ یعنی حدیث میں ہمارے کہ من طلب العلم لیجاری بہ العلماء اور لیماری بہ السفہاء ویصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یعنی جس نے طلب علم اس لیے کیا یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، تاکہ لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیر لے، ادخلہ اللہ النار، وعید اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو لہذا یہ صلاحیت تو حاصل ہو جاتی ہے، وہ تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ وعید جو ہے وہ بری نیت کے ساتھ موجود۔ تو لہذا نیت اچھی ہو، نیت اچھی ہونا کیا ہو سکتا ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک ہمارے زمانے میں ایک بڑی تعداد ہے کہ جو قرآن و حدیث کے حوالے کو ہی تسلیم کرتی ہے، یا اس کو زیادہ تسلیم کرتی ہے۔ زیادہ تسلیم تو ہر مسلمان ہی کرتا ہے، یعنی قرآن و حدیث کا حوالہ ہوگا تو مسلمان کی نظر میں دنیا کے ہر حوالے پر فائق جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ لوگ اس کو قبول کرنے کی طرف آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو حقیقتاً لوگوں کے اندر ہمیں عام کرنا ہے وہ قرآن اور حدیث کا ہی علم عام کرنا ہے، بقیہ ساری چیزیں اس کے ضمن میں ہیں۔ اصل تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں، ان کے فرامین ہیں اور ان کے جو ہے وہ ارشادات ہیں۔ تو اب ان نیتوں کے ساتھ جو ہے اب یہ صلاحیت حاصل کی جائے۔ اب اس کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ الہام تو ہوتا نہیں کہ آدمی جو ہے وہ پڑھے کچھ بھی نہ اور اس کو آیات یاد ہونا شروع ہو جائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر جو آدمی گفتگو کرتا ہے اس کی زبان سے وہی نکلتا ہے، یعنی اس کی زبان سے وہ نکلے گا جو اس کے اندر ہوگا۔ ایک آدمی اگر ہر وقت جو ہے وہ فلموں ڈراموں میں مشغول رہتا ہے تو اس کی زبان پر وہی چیزیں جاری ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی معلومات وہ ہیں، اس کے ذہن کے اندر نقش اس چیز کے بیٹھے ہوئے۔ اور اگر قرآن پاک کا مطالعہ کثرت کے ساتھ ہے تو پھر آدمی کے زبان سے جو ہے وہ قرآن کے حوالے زیادہ نکلیں گے۔ اب جو حافظ ہیں، جو حفاظ کرام ہیں، قرآن پاک کے حافظ ہیں، ان کے لیے تو بڑا آسان ہوتا ہے، ان کو تو صرف یعنی سمجھ کر قرآن پاک پڑھنا ہے، آیات ان کو یاد ہی ہوتی۔ لیکن جو حافظ نہیں ہے ان کو یاد کرنی پڑتی۔ اب ایک تو قرآن پاک کا مسلسل مطالعہ سے مراد جو میں پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کا مطالعہ جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی نیت سے، آپ ہم جیسے جلالین یا بیضاوی یا اپنے جو ترجمہ قرآن کی کلاسز ہوتی ہیں اس کے اندر جو پڑھتے ہیں نا، اس پڑھنے کو آپ محض سیکھنے کے عمل میں شمار کریں۔ اس سے ہٹ کر جو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہے وہ ایک درس نظامی کا طالب علم جو ہے وہ 2 رکوع 3 رکوع ضرور کرے۔ یعنی مدنی انعامات میں تو 2-3 آیتیں ہیں نا، لیکن طلباء کے حوالے سے تو یہ بہت تھوڑا ہے، کیونکہ وہ تو پڑھنے پڑھانے کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ تو لہذا وہ 2-3 رکوع پڑھیں، اور 2-3 رکوع جو ہیں وہ توجہ کے ساتھ غور و خوض کے ساتھ پڑھیں، اور جس آیت کو وہ یہ سمجھیں کہ یہ آیت مثال کے طور پہ کسی جگہ کام آ سکتی ہے گفتگو کرنے میں، بیان کرنے کے اندر، اس کو ذرا غور سے پڑھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو خارجی مطالعہ ہم کرتے ہیں وہ فضائل کی کتابوں کا، خواہ وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے، اولیاء کرام کے ہیں، صحابہ کرام کے ہیں، یا وہ اعمال صالحہ کے، ان فضائل کی جو کتابیں ہیں ان کو پڑھتے رہیں۔ اس میں کیا ہوگا؟ اس میں وہ آیات سامنے آتی رہیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ جنت میں لے جانے والے اعمال، جہنم میں لے جانے والے اعمال، ان دونوں کتابوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ جو اسلوب تحریر ہے وہ کیا ہے کہ باب جب شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد حدیثیں شروع ہوتی ہیں، پھر جہنم میں لے جانے والے اعمال میں اس کے شرعی مسائل شروع کر دیتے ہیں، اور جنت میں لے جانے والے اعمال کے اندر صرف آیات ہیں اور احادیث۔ اب اگر آپ نے ایک باب کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور اس کی آپ نے آیتیں دیکھی ہوئی ہیں، تو اب ہوگا یہ کہ جب آپ اس موضوع پر کلام کریں گے تو وہ آیات آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائیں گی۔ جیسے مثال کے طور پہ جنرلی اگر بات پوچھی جائے کہ بھئی یہ نیکیاں کرنے سے کیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اب یا تو آپ کا قرآن پاک کا مطالعہ ہو، اور وہ جو بطور خاص میں نے عرض کیا کہ جو چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کبھی استعمال ہو سکتی ہے، اب آپ نے اس کو سوچا ہوا ہو، اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہو، یا آپ نے جیسے یہ جنت میں لے جانے والے اعمال کا مطالعہ کیا تھا اور اس کی آیات کے اوپر توجہ دی ہوئی تھی، تو اب آپ فوری طور پہ آیت پڑھ دیں گے ان الحسنات یذھبن السیئات۔ اچھا، کیا توبہ کرنے سے جو ہے وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں؟ اب اگر آپ نے توبہ کا باب پڑھا ہوا ہے، توبہ کی آیات پڑھی، تو اب آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گا فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔
تو موقع محل کی مناسبت سے جو آیات آتی ہیں اس میں پہلے نمبر پر مطالعہ ضروری ہے، اور مطالعہ کرنے کے دو طریقے، ایک تو آپ قرآن پاک کا بالاستیاء مطالعہ کرتے رہیں، اور دوسرے نمبر پر جو بطور خاص اس طرح کی کتابیں ہیں کہ جن میں آیات اور احادیث کی روشنی میں کوئی چیز بیان کی جاتی ہے، ان کو آپ پڑھتے رہیں۔ تو یہ اگر طریقہ کار کچھ عرصے تک آپ رکھیں، یعنی جیسے 6 مہینے تک اگر آپ کرتے رہیں تو 6 مہینے کے بعد آپ خود آپ سمجھیں گے کہ کسی بھی موضوع پر کلام ہو تو آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی آیت آ جاتی ہے۔ اب وہ ہر جگہ آدمی پڑھ نہیں پاتا، اس کے لیے پھر پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، یعنی ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو تھوڑا سا اس کو سوچنا پڑتا ہے یا وہ بھول جاتا ہے، لیکن بعد میں جب اچھی طرح ذہن نشین کرتا ہے تو اگلی مرتبہ کے اندر وہ نہیں بھولتا۔ تو اس لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ شعر و شاعری کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یعنی شاعری اگر ایک آدمی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اشعار بکثرت استعمال کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ پڑھتا رہتا۔ دنیاوی شاعری اگر وہ بکثرت استعمال کرتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوگی وہ دنیا شاعری زیادہ پڑھتا ہے۔ اگر وہ مذہبی شاعری، نعتیہ شاعری، منقبت والی شاعری اس کے اشعار استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اشعار بکثرت پڑھتا رہتا ہے۔ تو جس زمانے کے اندر جیسے ہم یہ اشعار بکثرت پڑھتے تھے، جو ہمارے ہدایت بخشش کے اشعار ہیں جیسے، تو اس زمانے میں گفتگو کے اندر اشعار کثرت کے ساتھ، اب جب اس کا مطالعہ ذرا کم ہو گیا تو اب وہ آہستہ آہستہ ذہن سے پھسلتے جاتے ہیں، وہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ تو یوں مطالعے کے اندر جو ہے وہ چیزیں رکھیں۔ قرآن پاک کو بطور خاص مطالعہ میں رکھنے کی حاجت ہے، کیونکہ اس سے کسی بھی طور پہ ہم اعراض نہیں کر سکتے۔ شاعری پوری زندگی استعمال نہ کرے کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن عالم ہو کر قرآن کا بھی استعمال نہ کرے اس سے اثر پڑے گا۔ تو لہذا قرآن پاک کا مطالعہ، فضائل کا مطالعہ، اسی طرح احکام کی آیات ہیں۔ بہار شریعت کا ہر باب جب شروع ہوتا ہے تو اس کو شروع میں کیا ہے؟ پہلے نمبر پر آیتیں، پھر اس کے بعد حدیثیں۔ اگر آپ وہ آیتیں ہی اچھی طرح یاد کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری جگہوں کے اوپر بڑا مدلل، بہت اچھا، خوبصورت اور بڑا جاندار کلام آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یعنی جیسے ابھی اگر بیٹھے بیٹھے آپ شروع کر دیں کہ جناب طلاق اور مہر کے بارے میں ہم نے سلسلہ کرنا ہے، اگر ابھی 4 گھنٹے سلسلہ کرنا ہوگا تو کوئی مشکل نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آیتیں وہ پڑھی ہوئی ہیں میں نے، وہ ذہن میں ہیں کہ کتنی آیتیں ہیں، کس طرح کی آیتیں ہیں اور کیا احکام ان کے اندر بتائے گئے ہیں۔ تو اب کیا ہوگا، 4 گھنٹے کا سلسلہ ہوگا لیکن قرآن کی آیتوں سے جو ہے نا وہ دوسری طرف جانے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، مسلسل آیتیں ہی پڑھتے جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا مطالعہ کیا ہوا ہے تو ان کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ میں یہی کہوں گا بہار شریعت لے کو دیکھ کے پڑھ دوں گا، اگر وہ بھی مجھے پڑھنا آتا ہوا تو ورنہ اس کے اندر بھی جو گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو لہذا جو طالب علم ہے، جو عالم دین بن رہا ہے، قرآن پاک کو جو ہے وہ تو اس کی زندگی کا ایک پرماننٹ حصہ ہونا چاہیے، ایک جزو لازم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کو روزانہ بلا ناغہ وہ ایک اچھا خاصا حصہ 1 صفحہ 2 صفحے پڑھتا رہے، اور اس کے ساتھ فضائل کی کتابوں کا مطالعہ بھی رکھے، اور اس ذہن کے ساتھ رکھے کہ مجھے ان کو استعمال بھی کرنا ہے، یعنی مجھے خود عمل بھی کرنا ہے اور مجھے دوسروں کے عمل کے لیے اس کو بیان بھی کرنا ہے۔ تو یوں قرآن پاک کو اگر ہم اپنی اس میں عادت میں شامل کر لیں گے تو پھر یہ صلاحیت ہو جائے گی کہ کسی بھی موضوع پر کلام ہو تو آپ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔ جو قرآن کی بات چلی، کیا طلباء کو جو درس نظامی مکمل نہیں کیا انہوں نے، کیا یہ درس قرآن یا اسی طرح درس حدیث دے سکتے ہیں؟ اور اگر دے سکتے ہیں یا جو بھی دے سکتے ہیں تو یہ تیار کیسے کیا جائے، درس قرآن یا درس حدیث؟ دیکھیں، درس قرآن کے ہمارے زمانے میں تو 2 معنی ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ آیت کوئی پڑھی اور اس کے بعد جو چاہا بیان کر دیا، بس شروع خطبے کے اندر ایک آیت پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر جو دنیا جہان کی ادھر ادھر کی ساری چیزیں وہ اس میں جمع کر دینی ہے۔ یہ بیان تو ہوتا ہے اور اچھا بیان بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو درس قرآن نہیں کہا جاتا۔ یا اسی طرح حدیث کو آپ لے لیں کہ حدیث تو کوئی بھی پڑھ دی اور اس کے بعد دوبارہ ساری چیزیں ادھر ادھر کی شامل کر دی، یہ درس حدیث نہیں ہوتا، یہ ایک بیان ہے۔ تو بیان کی جو اپنی شرائط ہیں اگر وہ پوری اترتی ہیں تو اس کے مطابق بیان بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر درس قرآن سے مراد اصل درس قرآن ہے، وہ کیا ہے کہ آپ کوئی آیت پڑھتے ہیں، اس کا شان نزول بیان کرتے ہیں، شان نزول کے ساتھ جو ہے اس کے بارے میں جو مفسرین کی آراء ہیں اور جو ائمہ تفسیر کے اقوال ہیں اسے بیان کرتے ہیں، اس آیت سے استنباط ہونے والے مسائل بیان کرتے ہیں، اور آپ اس کی روشنی میں اپنے عقائد کا اثبات کرتے ہیں۔ اگر یہ والی چیزیں کہ ایک آیت پڑھی تو اب آپ کا پورا درس جو ہے وہ اسی آیت کے اوپر ہی گھوم رہا ہے، اسی کے متعلقہ چیزیں اور اسی کے متعلقات آپ بیان کر رہے ہیں، اگر یہ چیز ہے تو پھر جب تک اس کی صلاحیت نہ ہو تب تک پھر درس قرآن نہ دیا جائے۔ پھر درس قرآن بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی۔ بیان ایک سمپل سی چیز ہے، اس کے اندر آپ بیان ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اس میں حکایتوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو۔ بڑے اچھے بیانات اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ آپ صرف جو ہے وہ حکایتیں بیان کرتے جائیں اور اس کے اندر ایک آیت اور ایک حدیث بھی نہ آئے، وہ بھی بیان ہو سکتا ہے۔
لیکن درس قرآن کے نام پہ کریں گے تو پھر آپ کو وہ درس قرآن کے معیار کا بیان کرنا پڑے گا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آیت پڑھ کے اس کے بعد پھر اپنی وہی چیزیں شروع کر دیں. اس کو اول تو درس قرآن شمار نہیں کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ اپنا ہی استہزاء کروانے والی بات ہے. یعنی اگر سامنے کوئی عقل مند بیٹھا ہوگا نا, وہ یہی کہے گا کہ یار جب تمہیں آتا نہیں ہے تو تمہیں ضرورت کیا درس قرآن دینے کی, سمپل تم نے بیان تو کر دیا سارا. تو لہذا درس قرآن درس حدیث وہی دے جس کے اندر استعداد ہے, صلاحیت, ورنہ اس کو پھر درس قرآن کا نام نہ دیں. ٹھیک ہے. تو طلبہ کب یعنی کب صلاحیت پیدا ہوگی یہ درس قرآن دے سکیں؟ یعنی کتنی صلاحیت کے بعد طلبہ کو اجازت ملے گی؟ دیکھیں درس قرآن تبھی دے سکتے ہیں جب اس کی صلاحیت ہو. اور صلاحیت کب ہوگی؟ کہ جب قرآن پاک کا علم ہوگا. قرآن پاک کا علم کتنا ہو کہ جس کے بعد کوئی درس قرآن دے سکے. اس کے لیے جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ مفردات قرآن کا علم اسے ہو. یہ میں پہلے بھی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. مفردات کا علم یہ ہے کہ قرآن پاک کے اگر الفاظ آپ کے سامنے نکال کر رکھے جائیں کہ یہ قرآن پاک ہے, مثال کے طور پہ 15واں رکوع ہے, اس 15ویں رکوع کے اندر یہ 10 الفاظ ہیں, ان الفاظ میں سے ہر لفظ کا جدا جدا ترجمہ بتائیں. اگر آپ جدا جدا ترجمہ بتا سکتے ہیں تو آپ کو مفردات کا علم, پورے قرآن پاک کے بتا سکتے ہیں تو پورے قرآن کے مفردات کا علم ہے, پہلے پارے کے بتا سکتے ہیں تو پہلے پارے کے مفردات کا علم. اور جو ہمارے طلبہ ہیں ان کو پورے قرآن کے ہرگز نہیں آتے ہوتے. وجہ یہ ہے کہ پورا قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں. ہمارے نصاب کے اندر ہی جو ہے وہ چند پارے شامل ہیں, اور اس کے بعد آگے جا کے جو ہے وہ بضابط ویسے 2-4 رکوع ہیں, جلالین کے اندر بھی چند پارے ہیں, اور شروع میں ترجمہ قرآن کے بھی چند پارے ہیں. تو چونکہ پورا قرآن پاک کے مفردات کا علم ہوتا نہیں ہے, لہذا یہ تو پہلی شرط ہی مفقود ہو جاتی ہے درس قرآن دینے کی. دوسری یہ ہوتی ہے کہ ترجمہ قرآن پاک مکمل آتا ہو. مکمل آنے سے مراد یہ کہ اس کو سامنے اردو رکھ کے نہ آتا ہو, اردو رکھے بغیر آتا ہو, یعنی عربی پڑھے اور اس کا ترجمہ کر دے. اس کے سامنے کوئی آیت رکھی جائے اور اس کا ترجمہ کر دے. اگر اتنی صلاحیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ترجمہ قرآن پاک آتا ہے. تیسری یعنی شرط نہیں ہے, یعنی اپنی طرف سے ایک میں یعنی تائیدات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تیسری چیز یہ ہے کہ عربی کی 2 سے 3 تفسیروں کا اس نے مطالعہ کیا ہو. عربی کی کہہ رہا ہوں, اردو کی نہیں. عربی کی 2 سے 3 تفسیروں کا مطالعہ کیا ہو. اس میں خواب جلالین لے لیں, اب ساوی لے لیں, اب مدارک لے لیں, اب خازن لے لیں, جو متوسطات ہیں یا مختصرات ہیں, انہی کا مطالعہ کیا ہوا. تو اگر یہ 2-3 تفسیروں کا مطالعہ ہے تو اب آپ سمجھیں کہ آپ کے اندر مزید علم موجود ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ جس آیت پر آپ نے درس دینا ہے, ایک خاص آیت ہے, اس کے اوپر آپ نے بیان کرنا ہے. جس خاص آیت پر بیان کرنا ہے اس خاص آیت کو کسی 1, 2 یا 3 تفسیروں سے آپ بالاستیعاب مطالعہ کر چکے ہو, اور بالاستیعاب مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو آپ کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ آپ یہ جج کر سکیں کہ یہ درست ہے یا نہیں. جیسے مثال کے طور پہ اب تفسیر در منصور ہے. تفسیر در منصور میں ایک آیت کے بارے میں جس نے جو کہا ہے وہ سب جمع کر دیا انہوں نے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا ہی صحیح ہے, سارا ہی صحیح ہے یہ ضروری نہیں. وہ جمع اقوال ہے, جیسے حدیث کی کتابوں میں موضوع حدیثیں بھی ہوتی ہیں. تو جمع کرنے والے نے اصل میں روایات کو جمع کر دیا. اس نے یہ التزام نہیں کیا کہ میں صحیح جمع کروں گا, جیسے بخاری شریف ہے یا مسلم شریف ہے یا اس طرح کی کتابیں. تو در منصور جو ہے اس میں جمع اقوال ہے, ساری اقوال جمع کر دیے, اس میں کوئی قابل استدلال ہے کوئی نہیں بھی ہے. تو اب اس طرح کا مطالعہ کر کے کہ جس میں آدمی فیصلہ نہ کر سکے کون سا قابل استدلال ہے کون سا نہیں ہے, اس کا مطالعہ کر کے اگر کوئی درس دے گا تو وہ بہت زیادہ غلطیاں کرے گا. ہاں صحیح, جس نے صحیح کا ہی التزام کیا ہے, یا جس نے اگر کوئی چیز دوسری بیان کیا تو ساتھ اس کا جواب اور اس کا رد بھی دیا ہوا ہے, اگر ایسی کسی تفسیر سے مطالعہ کرتے تو پھر ٹھیک. اور اس میں بھی میں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کو, یعنی حقیقت نہیں آپ کو مشورہ عرض کروں گا کہ صراط الجنان کا مطالعہ کر لیں, خزائن العرفان کا مطالعہ کر لیں. خزائن کا لفظ بول رہا ہوں, خزائن العرفان کا مطالعہ کر لیں اور صراط الجنان کا مطالعہ کریں. اب اس کے ساتھ کسی عربی کتاب کا مطالعہ کریں, اور اس کے بعد اگر آپ درس دینا چاہیں تو پھر آپ دے دیں. ورنہ دوسری عربی عام جو تفسیریں ہیں ان میں بھی اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ کسی شاید تفسیر کے اوپر اعتبار کر کے اس کی ساری چیزیں بیان کر سکیں. یعنی شاید و باید ہی تو کوئی تفسیریں ہوں کہ جس کی کسی آیت کے اوپر جو کچھ اس نے بیان کیا ہے وہ سارے کا سارا ہم آگے بیان کر سکیں. یعنی تفسیر کبیر ہے, تفسیر کبیر میں ایسی ایسی باتیں ملیں گی کہ آپ بیان ہی نہیں کر سکتے. دیگر تفاسیر کے اندر بھی اس طریقے سے مواد موجود ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ تفسیریں علماء کے لیے لکھی گئی, جو اہل اور منجے ہوئے اور متبحر علماء ہیں وہ ان کے لیے لکھی ہوئی ہیں. وہ پڑھتے ہیں تو فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کیا چیز لینے کی ہے کیا چیز نہیں لینے کی. تو لہذا اگر طالب علم ان کو استعمال کرے گا تو اس کی نظر میں تو سب کچھ امام راضی نے فرمایا ہوا ہے.
اس کی نظر میں تو ہر چیز علامہ قرطبی نے فرمائی ہوئی ہے، یعنی قرطبی پڑھے گا تو یہی کہے گا. لیکن بھائی جو انہوں نے بیان کیے ہے اس کے اندر تو دونوں طرح کی چیزیں، کیا لینا ہے کیا چھوڑنا ہے، یہ فیصلہ کرنا بہت کثیر مطالعہ اور تجربے کے بغیر بہت مشکل ہے. تو لہذا آسان طریقہ یہی ہے کہ جیسے خزائن العرفان صراط الجنان ہے، اس میں منقع کر کے بیان کیا ہوا ہے، سارا جو ہر طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کے اس کا خلاصہ دیا ہوا ہے، اس کا مطالعہ کر لیں. تو یہ چوتھی چیز. پانچویں چیز یہ ہے کہ عقائد کا آپ کو مکمل علم ہو، عقائد کا بھرپور علم ہو. وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کا جو سب سے بڑا موضوع ہے وہ عقائد ہے. آپ کوئی بھی آیت بیان کریں گے اس میں ہر دوسری تیسری آیت کے اندر عقیدے کا بیان. جب آپ کو خود عقیدے کا پوری طرح علم نہیں ہے تو جگہ جگہ ٹھوکرے کھا سکتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں ساری کہ جن کی روشنی میں اگر یعنی مفردات کا علم ہو، ترجمہ قرآن پاک آتا ہو، عربی کی 2-3 تفسیروں کا مطالعہ کیا ہو، جس آیت کی تفسیر بیان کرنی ہے، جس پہ درس دینا ہے، اس کو مستند تفسیروں سے اچھی طرح مطالعہ کیا ہوا ہو، عقائد کا آپ کو پورا علم ہو. 5 چیزیں. چھٹی چیز اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کچھ آپ نے درس قرآن کے نام پر بیان کرنا ہو، اس میں استنباط اور استخراج سے متعلقہ کوئی چیز بھی اپنی طرف سے بیان نہ کرے. یعنی آپ یہ نہ فرمائیں کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں، آپ یہ والا کام نہ کرے، کیونکہ اکثر و بیشتر جو وجدان دیکھا گیا نا وہ غلط ہی کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ اچھے جب اس نام سے کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں تو طلبہ کریں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو لہٰذا اپنی طرف سے استنباط اور استخراج والا کام نہ کریں، جو علماء نے لکھا ہے اسی کو بیان کریں. اور اس کے آخر میں یہ نہ کہ ہاں البتہ وہ ہے کہ جو 14 صدیوں میں کسی کو سمجھ نہیں آئی اب میں بیان کرتا ہوں، وہ والی تو سب سے زیادہ غلط ہوگی. وہ 14 صدیوں میں اتنا غلط نہیں کہا ہوگا جتنا 15ویں صدی میں غلط کہہ دیا ہوگا. تو لہٰذا اس طرح درس قرآن جو ہے وہ ہرگز نہ دیں. جو لکھا ہوا کتابوں کے اندر موجود ہے اسی کو سامنے رکھیں، اسی کی روشنی کے اندر بیان کریں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. حضور ایک سوال ہمیں ملا طالب علم کی طرف سے کہ بڑے بڑے علماء نے جتنا مطالعہ کیا، جب اس مطالعے کی طرف غور کرتے ہیں تو ہمت بندنے کے بجائے ٹوٹ جاتی ہے، تو اس مایوسی کا علاج ارشاد فرمائیے. یہ بھی اچھا سوال ہے کہ بڑے علماء نے جتنا مطالعہ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ ترغیب کے لیے آپ ان کا سیرت پڑھیں تو پڑھ کے ہمت ہی ٹوٹ جائے کہ اتنا کون پڑھ سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ آپ نے امام غزالی بننا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ نے امام رازی بننا ہے. یہ آپ ذہن سے نکال دیں. جب اتنا اونچا درجے کا سوچتے نا تو پھر ویسے ہمت ٹوٹ جاتی ہے. آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بنایا ہے اور جتنی مجھے صلاحیت دی ہے میں نے اس کے اندر اپنی انتہا کو پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو صلاحیتیں برابر نہیں دی. کسی کا حافظہ تیز ہوتا ہے، کسی کی ذہانت تیز ہوتی ہے، کسی کی نظر تیز ہوتی ہے، کسی کی قوت استخراج تیز ہوتی ہے. سب کی برابر نہیں ہے. اگر سب کی برابر ہوتے نا تو کوئی کم از کم کوئی 25-30 ہزار تو امام غزالی ہوتے نا، ایک ہی کیوں. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن سے نکال دیں کہ جناب اب مطالعہ ہم پڑھے جناب علامہ ابن جوزی کا اور بولے کہ ہم وہ مطالعہ تو کر ہی نہیں سکتے. تو بھائی وہ واقعی نہیں کر سکتے. صورت مطالعہ یہ وہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے، تو اس کے اندر کسی سے مقابلہ کرنا یا کسی کی پیروی کرنا بڑا مشکل ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے اس کے مطابق ہم کتنا کر سکتے ہیں، اس میں ہم اپنے عروج کو پہنچیں، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے، یہ آپ کو ہزاروں اشکال سے جو ہے نا وہ نجات دے دے گی. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں جب آپ کسی کا مطالعہ، کسی بزرگ کی سیرت پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اتنا مطالعہ کر لیا، تو اب اس پر یہ کہنا کہ ہم تو اتنا نہیں کر سکتے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے میں یہ کہوں کہ ہمارے ثاقب بھائی جو ہے یہ 200 روٹیاں کھا سکتے ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. 200 روٹیاں یہ کھا سکتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ یہ کھا سکتے ہیں. روزانہ اگر 5 کھائیں، اگر روزانہ 5 کھائیں تو کتنے دنوں میں کھا لیں گے؟ 40 دنوں کے. تو بھائی 200 روٹیاں کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کس نے کہا کہ ایک ہی دن کے اندر کھاؤ؟ 40 دن کے اندر کھانی ہے. روزانہ 5 کر کے آپ کھا سکتے ہیں. آپ نے جو کسی بزرگ کا مطالعہ پڑھا کہ انہوں نے مثال کے طور پہ 20,000 کتابیں پڑھی، تو بھائی 20,000 کتابیں انہوں نے قبل بلوغت پڑھ لی تھی، یا انہوں نے جو ہے وہ 20 سال کی عمر میں پڑھ لی تھی، یا 25 سال کی عمر میں پڑھ لی تھی. انہوں نے وہ 20,000 کتابیں پوری زندگی میں پڑھی تھی. جب انہوں نے پوری زندگی میں پڑھی ہے تو آپ ایک ہی دن کے اندر پڑھنے کا کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ بھی اپنی زندگی کے اوپر اس کو تقسیم کر لیں. اگر انہوں نے 20,000 پڑھی تھی اور آپ اتنی تیز مطالعہ نہیں کر سکتے تو 10,000 تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو کچھ نہیں جائے گا آپ کا.
روزانہ 50 صفحے پڑھنا کسی طالب علم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. روزانہ 50 صفحے پڑھنا کسی طالب علم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب روزانہ اگر آپ 50 صفحے پڑھیں، ایک سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں، تو کتنے صفحے پڑھیں گے آپ؟ تقریباً 15,000 صفحے. تقریباً 15,000 صفحے آپ پڑھ لیں گے. اگر 1,000 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہو تو آپ ایک سال میں 15 کتابیں پڑھیں گے. اگر 500 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہو تو آپ سال کے اندر 30 کتابیں پڑھیں گے. اور اگر 250 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہو تو آپ ایک سال کے اندر 60 کتابیں پڑھیں گے. ایک سال میں اگر آپ 60 کتابیں پڑھتے ہیں تو 10 سال میں کتنی پڑھی؟ 600 پڑھ لیا آپ. 20 سال میں 30 سال میں کتنی آپ نے پڑھی؟ اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک زمانہ آتا ہے، شروع میں جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو بالاستیاب پڑھتے ہیں، یہ پوری کتاب پڑھیں گے، اول سے آخر تک پڑھیں گے، ایک ایک بات کو پڑھیں گے. لیکن جب آپ 10 سال مطالعہ کر لیتے ہیں تو 10 سال کے بعد پھر آپ کو نئی چیز نہیں ملتی. یعنی جیسے مثال کے طور پہ میں نے بخاری پڑھی ہے، مسلم پڑھی ہے، ترمذی پڑھی ہے. اب جب میں ریاض الصالحین پڑھوں گا تو مجھے اس میں نئی حدیث نہیں ملے گی، کیونکہ ریاض الصالحین کی اکثر و بیشتر حدیثیں بخاری مسلم سے ہیں. تو اب میں جب ریاض الصالحین پڑھوں گا تو کیا میں اسی انداز میں پڑھوں گا جیسے میں نے بخاری مسلم پڑھی تھی؟ نہیں. اب میں اس کو یہ ہاں یہ پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ پڑھی ہوئی ہے، یہ پڑھی، اب میں اگلا صفحہ کر دوں. تو 10 سال جب آپ مطالعہ کر لیتے ہیں تو 10 سال کے بعد بہت کم چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے نئی ہوتی ہیں. پھر جو آپ مطالعہ کرتے ہیں وہ مطالعہ آپ کا پھر بڑا تیز ہو جاتا ہے. پھر آپ جو ایک دن کے اندر 50 صفحے پڑھتے ہیں، ایک دن میں آپ 500 صفحے بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک دن کے اندر 500 صفحے بھی پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو چیز دیکھیں گے وہ آپ کے لیے نئی نہیں ہوگی. وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی تو آپ اس کو پلٹ دیں گے، پڑھی ہوئی ہے تو آپ پلٹ دیں گے، پڑھی ہوئی ہے تو آپ پلٹ دیں گے اس کو. پھر اس کے بعد ایک اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا پک اینڈ چوز کے اوپر آپ چلے جاتے ہیں کہ بھئی آپ سلیکٹڈ میں نے کوئی چیز دیکھنی ہے. یعنی آپ فہرست دیکھ، جیسے مثال کے طور پہ میں کیسے مطالعہ کرتا ہوں، کوئی کتاب آئی میں سب سے پہلے اس کی فہرست نکالتا ہوں. فہرست کے اندر دیکھتا ہوں کہ کیا چیز ہے اس میں جو لگ رہی ہے کہ نہیں پڑھی ہوئی، ان کو نشان لگا دی. 500 صفحے کی کتاب ہے، 4 چیزوں پر میں نے نشان لگا. صفحہ نمبر 312 ہے، 413 ہے، 515 ہے. اب میں ڈائریکٹ وہ صفحہ نکالوں گا اور اس کو دیکھوں گا اور کتاب بند ہو گئی پوری. وجہ یہ کہ بقیہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے. جو ایک چیز 10 مرتبہ پڑھی ہوئی ہے اس کو دوبارہ کیوں پڑھیں؟ کو بیان کرنا تو اس کو دوبارہ پڑھ لیں گے اس متعلقہ چیز کو، لیکن بار بار اسی کو دہراتے رہے، اس کی حاجت نہیں. اس کی جگہ میں وہ پڑھ لوں جو میں نے کبھی نہیں پڑھا ہو. تو یہ ہے مطالعے کا طریقہ. لہذا یہ جو کہنا ہے کہ ہم جب بزرگوں کے مطالعے کو دیکھتے ہیں تو ہماری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، وہ ہمت اس لیے ٹوٹتی ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ 200 روٹیاں ایک دن میں کھانی جبکہ وہ 40 دن میں کھانی تھی. جتنا مطالعہ بزرگوں نے کیا ہے ضروری نہیں کہ ہم وہی کریں، ہم سارے کا سارا وہی کریں، کوئی ضروری نہیں. ہم اسے آدھا کر لیں، آدھے سے بھی آدھا کر لیں. مکلف تو نہیں ہے، کوئی جبر تو نہیں ہمارے اوپر، پابندی تو نہیں ہے کہ اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لہذا اس سے 4 گنا نیچے کریں. آپ 4 پہ تقسیم کریں، 4 پہ تقسیم کر کے آپ اس کو اپنی زندگی پہ تقسیم کریں، کتنے عرصے کے اندر آپ نے پڑھنا ہے. تو یوں جب ہم ایک شے کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر وہی کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ اگر ہاتھی کھانا ہو تو کیسے کھائیں گے؟ تو ہاتھی تو حرام ہے کھانا، یعنی اگر گائے کھائیں گے تو کیسے کھائیں گے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ بائٹس، 1 بائٹ 1 بائٹ 1 بائٹ، یعنی ایک ایک چک ماریں گے، ایک ایک اس کا لقمہ یعنی کھائیں گے اس کو. تو ایک ایک لقمہ کر کے آپ پوری گائے کھا سکتے ہیں. اور ویسے آپ گائے کو دیکھیں یار ساری کھانی ہے تو ڈریں گے آپ. تو لہذا کسی بزرگ کا مطالعہ دیکھیں تو اس سے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ اول تو ہم نے سارا ہی کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ یہ کہ ایک ہی دن میں کرنا ہے یا ایک سال میں کرنا ہے. زندگی پڑی ہے، جتنی زندگی ہے کرتے رہیں گے پورا ہوتا ہے. اور پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے تو اور زیادہ اچھا. یعنی 60 سال میں بھی فوت ہوئے لیکن پڑھتے پڑھتے ہوئے تو جو آدمی عمل کرتے کرتے فوت ہوتا ہے وہ قبر میں وہی کرتا رہتا ہے، اس کا سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے. تو یوں جو ہے علم دین حاصل کرتے کرتے فوت ہوئے تو کرتے ہی رہیں گے، علم دین حاصل ہی کرتے رہیں گے. باقی یہ ہے کہ باقی مطالعہ جنت میں جا کے انشاءاللہ کر لیں گے کہ وہاں تو ہے نا لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہر وہ شے ہے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہیں گے. تو جس کو ادھر مطالعے کا شوق ہو وہاں دنیا جہاں کی لائبریریاں جمع کر لیں. تو یہ ہے کہ سارا مطالعہ ادھر ہی ہم نے نہیں کرنا، جتنا ادھر ضروری ہے کر لیں، باقی اگلے کے لیے چھوڑ دیں آپ. تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے مطالعہ کریں گے تو وہ نہیں ہوگا کہ ہمت ٹوٹ گئی ہماری. جزاک اللہ. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ مدنی پھول سنے ان پر عمل کرنے، کثرت سے مطالعہ کرنے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی